نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اور نہ عبادت کر اللہ رب العالمین کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے تجھے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جب نفع و نقصان کا کلی اختیار اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے تو پھر کافروں کو کہا گیا کہ اس کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس آیت میں یہی ان کو پیغام دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ رب العالمین کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے، اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں، اس کے فضل کو سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ کہ پیچھے جس بات کو کافروں کو تسلسل سے سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں آ کر انہیں اللہ کی قدرت کاملہ کو کس دل نشین انداز میں ان کو سمجھا دیا گیا کہ دیکھ لے کہ کائنات میں اس رب العالمین کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں کہ اگر کوئی تجھے تکلیف پہنچا دے تو اس کے بجز کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ رب العالمین تیرے لیے کسی بھلائی کا ارادہ فرما لے تو کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں کہ جو اس کے فضل کو روک کر دکھا دے، کیونکہ وہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ اور وہ رب العالمین کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بہت مغفرت فرمانے والا تمہارا رب ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا تمہارا رب ہے۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے اے لوگو بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ مکے کے باشندوں کو، عرب کے رہنے والوں کو اور ساری اولاد آدم کو یہ پیغام دے دیجیے کہ کان کھول کر سن لو کہ ہدایت کا جو آفتاب ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، اور نیکی کی جو شاہراہ ہے وہ جگمگا اٹھی ہے، اور شک اور شبہ کی جو دھند ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم اس دعوت کو قبول کرتے ہو تو پھر تم قبول کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم اگر اس ہدایت کو نہیں قبول کرتے تو پھر تم ہی خود ہی گمراہی کے گھڑوں میں گرو گے، اور تم نے اگر اس رشد و ہدایت کا راستہ نہ اختیار کیا اور غلط روی سے تم باز نہ آئے تو یاد رکھنا کہ پھر اس کا نقصان بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم جانو اور تمہارے کام جانو، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ یہ پیغام آپ دے دیجئے، اور سورہ یونس کی آخری آیت کا اختتام اس پر ہوتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور
ظلم کفار پر صبر کیجیے یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی آخر میں اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آخری آیت میں اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے اور وہ بے خوف و خطر آپ اس پر عمل پیرا رہیں، ان کی اذیت رسانیوں، ان کی دل آزاریوں پر آپ صبر کرتے رہیں۔ فیصلے کی گھڑی آ رہی ہے، اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو کہا وہ رب العالمین ہے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را یہ وہ کتاب ہے محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہے، جس کی آیتیں پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے، بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، اور یہ 12ویں پارے کا آغاز ہونے سے پہلے اس کا آدھا صفحہ 11ویں پارے کا سورہ ہود کا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سورہ ہود میں 10 رکوع آتے ہیں، اور 123 آیتیں آئیں گی، اور 1600 کلمے اس پوری صورت میں، اور 9567 حروف اس پوری صورت میں آتے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ ہود کیوں رکھا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک، یعنی یہ 10 آیات جو ہیں، اس میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد، اس کا پورا واقعہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ جیسے سورہ یونس تھی تو ابھی آپ نے سنی تھی کہ 78 نمبر آیات میں سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا پورا واقعہ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا، تو اس طرح اس صورت میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ ایک شان نزول میں آپ کو اس کے بارے میں، 2 شان نزول اس کے بارے میں، اس کی احادیث جو ہیں اس کے بارے میں بتا دوں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ قیامت کیسی ہوگی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ اما پارے میں آتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لے تو گویا کہ ایسا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے پوری قیامت کا منظر کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کا بھی پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، یعنی یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے کیا قرآن کی کیفیات ہوتی تھی کہ سر کے بال اور داڑھی یعنی بڑھاپے کا آثار نظر آئے، یہ ہے وہ قرآن کی کیفیات۔ تو میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس میں پورا قیامت کا منظر اور سب کچھ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بتایا، تاکہ ہمارے دلوں میں وہ نقش ہو کہ قیامت کیسی ہوگی، اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اللہ نہ کرے کبھی آندھی چلتی ہے تو کیسے دل دہل جاتے ہیں،
اس وقت قیامت کے دن تو یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور کیا وہ اللہ کی پناہ کیا وہ منظر ہوگا کہ اس صورتوں میں یہ بیان کیا گیا۔ اور غالباً ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب، جنت دوزخ، تمام کا ان صورتوں میں بیان کیا گیا۔ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کی تفسیر مختصر سن لیجئے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کتاب احکمت کا معنی ہے یہ احکام سے نکلا ہوا ہے، اور جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو یوں پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان نہ رہے۔ تو اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے یہ پختہ ہے اور اس میں کوئی جھول نہیں، اور معنی کے لحاظ سے یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ فرمایا کہ ہر شک اور شبہ سے اور کسی ملاوٹ سے یہ بالکل بالا تر ہے، اور اس میں استحکام اور فرمایا تفصیل کہاں سے آئی، تو فرمایا کہ بتا دیا اس ذات میں، اس ذات کا یہ کلام ہے کہ جو اپنے اقوال میں، اپنے افعال کے لحاظ سے وہ حکیم ہے، یعنی حکمت والا ہے، اور اپنے علم کے لحاظ سے ہر کام کے انجام سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ اس شان سے اور عظمت سے اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا، اس کا مدعا کیا تھا، تو اسی آیت میں بتا دیا کہ اس کا مدعا یہ تھا کہ صرف تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اور اسی کو اپنا معبود بناؤ۔ تمہاری جبین نیاز اگر کسی کے سامنے جھکیں تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ بارگاہ صمدیت ہے، اور اسی کی بارگاہ میں تم زمین بوس ہو۔ تو یہ بتا دیا اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد، اور اسی آیت میں یہ بتا دیا کہ میں حضور کو کیوں بھیجا گیا، تو فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ میری بعثت کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں تمہیں صرف اس اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے انجام بد سے تمہیں ڈراؤں، اور اس کی اطاعت اور بندگی پر تمہیں اچھے خاتمے کی بشارت دوں۔ اور اس آیت میں جو آگے کا جو پیغام ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، تو وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میعاد تک، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ اور اگر تم یوں ہی رو گردان رہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا۔ پہلے حضور نے کتاب کی تعریف کی کہ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیوں کیا، اس کا مدعا کیا ہے، تو بتا دیا کہ اس کا مدعا یہ ہے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ پھر اپنی بعثت کا مقصد بتایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں، تاکہ تم اگر اس کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر تمہارے لیے تباہی ہے، اور اگر تم اس کی نافرمانی سے باز آ گئے تو پھر آ جاؤ اس کی بندگی کی طرف، تو پھر میں تمہیں اچھے خاتمے کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اس سے پیشتر کہ نادانی کی حالت میں یا شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے، کہ شیطان کیونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی لمحہ بھی، یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کوئی 50 سال تک بالکل نیک رہا، کوئی گناہ تک اس نے نہ کیا، یعنی اس کی خلوت ہو، اس کی جلوت ہو، اس نے اپنی لباس تقوی پر کوئی داغ نہ لگنے دیا، لیکن 50 سال کے بعد بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اب بھی مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان
कोई भी लम्हा, कोई सेकंड उसे मिल जाए, वो चाहता है कि इसकी सारी जिंदगी की नेकियों को बर्बाद कर दे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि इस कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, मैं तुम्हें इस कुरान के जरिए नसीहत करता हूँ कि इससे पेशतर कि तुम अपनी नादानी की हालत की वजह से या फिर शैतान के भड़काने की वजह से तुम लफ्जिशें करते रहे हो, तो अब मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। और वो क्या रास्ता है? फरमाया कि तुम अपनी आंखों को खोलो और तुम आ जाओ उस अल्लाह की बारगाह में कांपते हुए दिल के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, सरापा इज्ज बनकर आजिजी करते हुए तुम अपने गुनाहों की माफी के लिए अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करो। और ये कोशिश करना आइंदा अपनी सोचों को, अपनी कोशिशों को और अपने आमाल का किबला उस जात को बना लो और दिलो जान से तुम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ, तो फिर तुम्हें रब की रहमतें तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी। और क्या मिलेगी? फिर इसी आयत में बता दिया कि तुम्हें क्या देगा। यानी जब तुम ऐसी अश्कबार आंखों के साथ आओगे, कांपते हुए दिल के साथ आओगे, सरापा इज्ज बनकर आओगे, अपने रब से लो लगा लोगे, तो तुम्हें मिलेगा क्या? कि आम लोग, बाज लोग ये समझते हैं कि अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करें तो इसका मतलब ये है कि इंसान हर किस्म की लज्जतों से अपने आप को किनारा कश कर ले और चेहरे पर महरूमी का गाजा लगा ले और गुर्बत और नादारी के पिंजरे में अपने आप को फड़फड़ाते रहने के लिए बंद कर ले। तो यहाँ इस गलत फहमी का इजाला कर दिया और बताया कि जब तुम अल्लाह की तौहीद का एतराफ़ कर लोगे और तुम अपने गुनाहों पर तौबा कर लोगे, तो याद रखो बकिया जिंदगी में उसके होकर रहोगे। तो तुम अगर अब जो तुम्हारी जिंदगी की सांसें बाकी हैं, अब तुमने अपनी इस बकिया जिंदगी की सांसें अल्लाह के लिए लगा दी, तो क्या होगा? फरमाया तुम्हें वो रब हर तरह की लज्जत भी देगा, राहत भी देगा, इज्जत भी देगा, आराम भी देगा और कामयाबियों से भी तुम्हें सरफराज करेगा। याद रखना कि अल्लाह के बच जाने का मकसद ये नहीं कि इंसान हर किस्म की महरूमियों का शिकार हो जाए, बल्कि जो उसका हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो उसका हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जो उसका हो गया तो उसके लिए फिर रहमत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और याद रखो कि सच्ची खुशियाँ जो हैं और हकीकी कामयाबियाँ जो हैं, उससे पहरावर वही होता है कि जो इस तरह करता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसी को अगर इस्तिग़फ़ार का मतलब ना समझ में आता हो तो इसी जो मैंने आपके सामने ये सारी गुफ्तगू की, कहते हैं हाज़िही समरतुल इस्तिग़फ़ार, यानी जिसको जिंदगी की सारी राहतें मिल जाएं तो इससे बड़ा फल क्या होगा। कहते हैं यही तो सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार का फल है। और यहाँ पर मैं रुक कर एक और आपके सामने रख दूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आता कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार का फ़र्क हमें कैसे समझ में आए। तो याद रखिए कि तौबा क्या होती है, इस्तिग़फ़ार क्या होती है, इसका फ़र्क भी बाज़ लोगों को समझ में नहीं आता कि तौबा भी वही है, इस्तिग़फ़ार भी वही है। तो उलमा ने इसको बड़ा अच्छा लिखा, तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क ये है कि जो गुनाह हो चुके, जो इंसान से गुनाह हो चुके, उससे माफ़ी मांगना ये इस्तिग़फ़ार है, उससे माफ़ी मांगना ये इस्तिग़फ़ार है। और पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होकर आइंदा ना करने का अहद करना ये तौबा है। तौबा किसे कहते हैं? कि पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होना और आइंदा मैं इस गुनाह को नहीं करूँगा, इसका अल्लाह से अहद कर लूँ, इसे कहते हैं तौबा। और अल्लाह से माफ़ी मांगना अपने गुनाहों की पिछली, इसको कहते हैं इस्तिग़फ़ार। और इसी आयत का में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात भी बताई कि
کہ وہ عطا کرے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ وہ عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب۔ تو اس کو بھی علماء نے بڑا خوبصورت لکھا کہ فرمایا ہر نیک انسان کو اس کے اعمال کی جزا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ نیکیوں میں اگر کوئی جتنا چاہے بڑھتا جائے، اسی انداز سے پھر اللہ اس کو بھی اپنے خزانہ غیب سے مالا مال کرتا رہے گا۔ اور اسی آیت میں فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم یوں ہی یعنی سرکش بنے رہے، روگردانی کرتے رہے، تو حضور نے فرمایا اب یہ پیغام اس انداز سے کہ میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اس سے یہ ہے کہ اگر تم نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی غلط روی سے باز نہ آئے اور تم نے اپنے گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم نہ ہوئے، توبہ نہ کی، تو پھر مجھے تمہارے انجام اچھا تمہیں معلوم نہیں ہوتا اور کسی برے دن کے عذاب میں تم مبتلا کر دیے جاؤ۔ تو یوم کبیر سے علماء نے کہا یہ روز قیامت بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا میں کوئی سا بھی دن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں لپیٹ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برے اعمال سے اور بدعمالیوں سے بدکرداریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جس طرح آج ہم نے سنا کہ کیسے استغفار کرنا چاہیے، کانپتے ہوئے دل کے ساتھ، اشک بار آنکھوں کے ساتھ، اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے ایسی استغفار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہماری زبان ہی استغفر اللہ بول رہی ہو، لیکن نہ ہمارا دل ہو، نہ ہماری آنکھیں اس کی طرف ہوں، پھر کیا استغفار کی برکتیں ہوں گی؟ حقیقی برکتیں جب ملیں گی جب اس تصور کے ساتھ ہم استغفار کریں گے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں جو پیغام سنا، آیت نمبر 3 میں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی حکمت اور اس کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سورہ یونس کا بھی درس ہم نے سنا اور آج سورہ ہود کا آغاز ہوا۔ یا اللہ ہمیں سورہ ہود بھی مکمل درس قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے درس دینا آسان فرما دے، ہمیں سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اخلاص کی دولت کے ساتھ یا اللہ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، باکردار بنا دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہماری مولا کریم ساری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جتنی دعائیں آج تک کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔